معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 10، سلطان علاؤ الدین خلجی۔ سب ہیڈنگ: نئی فوج اور اس کے کارنامے۔ دیوگری کا راجہ علاؤ الدین کی پہلی طاقت ہی میں ہار مان گیا تھا۔ کافور کے لشکر عظیم کے سامنے کیا ٹھہرتا؟ بہت آگے بڑھ کر ملک نائب کا استقبال کیا، بیش بہا تحائف پیش کیے، پھر خود دہلی پہنچ کر اطاعت و وفاداری کی تجدید کی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر خطاب رائے رایاں اور چتر سفید سے سرفراز کیا، اور نہ صرف اس کی ریاست بحال رکھی بلکہ بغل انے اور جنوبی گجرات کے کچھ اضلاع اپنی طرف سے مراحمت فرمائے۔ راجہ بندہ بے دام بن گیا۔ آئندہ جنوبی دکن کی مہمات میں دیوگری کی رفاقت و مرکزیت سے بادشاہی افواج کو بڑی مدد ملی۔ یہ 706 ہجری سے 712 ہجری بمطابق 1312 عیسوی تک 4 مرتبہ ممالک دکن میں رو کی طرح آئیں۔ ورنگل، تلنگانہ، دور سمندر میسور اور سب سے جنوبی ریاست پانڈیا کی راجدھانی مدورہ تک بڑھیں، جس کا فاصلہ دہلی سے 1500 میل کے قریب ہے۔ ان کی پیش قدمی اور جنگی کارناموں کی تفصیل لکھی جائے تو ایک ضخیم داستان تیار ہو جائے۔ ہر چند یہ فتوحات سپاہیوں کی شجاعت و جفاکشی، سرداروں اور سپہ سالاروں کی ہمت و ذہانت کے طفیل حاصل ہوئیں، لیکن ان سب کی تہ میں بادشاہ کا عزم و حوصلہ اور جذبہ کشور کشائی کام کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس کی عجیب و غریب اور پرہم کامیابیوں کی خرق عادت اور ایک گروہ انہیں حضرت سلطان المشائخ کی دعا کی برکت جانتا تھا۔ مفتوحہ جنوبی ریاستوں کو خراج گزاری اور بادشاہ کے سکہ و خطبہ کے رواج دینے کی شرط پر برقرار رکھا گیا تھا۔ حکومت دہلی کا براہ راست قبضہ اس لیے بھی دشوار تھا کہ چند ساحلی بندرگاہوں کے سوا دکن میں 8ویں صدی ہجری کے اوائل تک مسلمانوں کی کوئی آبادی نہ تھی، اور شمالی ہند کے سپاہی زیادہ عرصے اپنے گھروں سے اتنے فاصلے پر رہنا گوارا نہ کرتے تھے۔ دکن کے مستقل قبضے میں یہی دشواریاں تھیں جنہیں حل کرنے کی غرض سے محمد تغلق کو دولت آباد بسانے کی تدبیر سوجی۔ سب ہیڈنگ: بادشاہ اور قاضی کا مکالمہ۔ علاؤ الدین کے عہد حکومت میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ جمع تھے۔ خاص پایہ تخت میں ہر قسم کے ارباب کمال کی کثرت تھی۔ ہم عصر تاریخوں اور تذکروں میں ان کے نام اور علمی یا فنی کام مذکور ہیں۔ انہی میں سے ایک مولانا مغیث الدین بیانوی کا بادشاہ سے پر لطف مکالمہ برنی نے تحریر کیا ہے۔ وہ درباری قاضی تھے اور بادشاہ کا انہیں تقرب حاصل تھا۔ پہلے ہی جب بادشاہ نے قاضی صاحب سے کہا کہ میں تم سے چند مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں تو وہ گھبرائے، کیونکہ برنی لکھتا ہے کہ علاؤ الدین علماء کو ریاکار و مکار سمجھ کر ان سے بات نہ کرتا تھا۔ قاضی صاحب نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ شاید بادشاہ سلامت مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور مجھ کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو سوال و جواب کی زحمت کیوں فرمائی جائے، میری گردن حاضر ہے۔ بادشاہ نے قاضی صاحب کو اطمینان دلایا کہ ایسا نہیں، اور اگر وہ احکام شریعت کے مطابق صحیح جواب دیں گے تو انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچایا جائے گا۔ پہلے 2 سوال ذمیوں اور رشوت خواروں کے متعلق تھے۔ ان کے جواب بادشاہ کے طریقے عمل سے کم و بیش موافقت رکھتے۔ تیسرا سوال یہ تھا، پہلی طاقت کے وقت جو مال دیوگری سے حاصل ہوا وہ شرعاً کس کا ہے؟ قاضی نے کہا وہ مجاہدین میں برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ بادشاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ پھر سوال کیا، اور یہ مال غنیمت جو میں نے اپنے زمانہ بادشاہی میں جمع کیا ہے، اس میں میرا اور میری بیوی اور میری اولاد کا کتنا حق ہے؟ قاضی نے کہا حضور کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، مگر آپ شریعت کے حکم دریافت کرتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ یہ سب روپیہ مسلمانوں کے بیت المال کا ہے۔ آپ اپنی ذات اور اہل و عیال کے لیے اسی قدر لے سکتے ہیں جس قدر دوسرے مسلمان حقدار ہیں۔ رہا وہ خرچ جو ملکی مسالے اور حکومت کے روب و داب کے واسطے ضروری ہو، اس کے جواز کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ علاؤ الدین نے کہا اچھا، یہ جو میں باغیوں فتنہ انگیزوں کو ان کی اولاد اور رفقا سمیت سزائے قتل دیتا ہوں اور
ان کا سارا مال و متاع ضبط کر لیتا ہوں اور اس طرح چوروں بدکاروں کو جان سے مرواتا، شرابیوں کو کنویں میں قید کراتا۔ یہ بھی تم خلافت شریعت قرار دو گے؟ جواب میں قاضی اٹھ کر دور کونے میں جا کھڑے ہوئے اور سر بادشاہ کی طرف جھکا کر پکارے، یہ سب سزائیں شریعت کے خلاف ہیں۔ بادشاہ غضبناک ہو کر اٹھا، کف پائی پہن کر حرم سرا میں چلا گیا۔ قاضی جلدی سے اپنے گھر گئے کہ اہل و عیال کو آخری وداع اور ضروری وصیت کریں، لیکن دوسرے دن بادشاہ نے دربار میں بلایا، خلاف امید، خلعت فاخرہ اور 1000 تکہ انعام دیا اور پھر کہا، گو میں مسائل شرعی سے واقف نہیں ہوں مگر مسلمان زادہ ہوں۔ میرے خیال میں اس ملک کے اور اس زمانے کے لوگ معمولی سزاؤں سے قابو میں نہیں آ سکتے، نہ آپ کے واعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ میری نیت بخیر اور منشا خلق خدا کی بہتری ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مجھے خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ میری تعدی کو معاف فرمایا جائے گا۔ سب ہیڈنگ، الحاق دیوگری۔ اتنی وسیع فتوحات اور عظیم اقتدار حاصل کر کے سلطان علاء الدین خلجی نے 716 ہجری بمطابق 1316 عیسوی میں وفات پائی۔ تاریخ میں وہ پہلا فرما روا ہوا ہے جس نے قریب تمام پاکستان اور ہندو دکن میں اپنا خطبہ پڑھوایا اور اپنی بادشاہی کا سکہ چلایا۔ ولی عہد خضر خاں کو باپ نے آخری بیماری میں خفا ہو کر گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا تھا۔ ملک کافور نے مرحوم بادشاہ کا ایک وصیت نامہ پیش کیا اور اس کے مطابق سب سے چھوٹے بیٹے شہاب الدین کی تخت نشینی کا اعلان کرایا۔ علاء الدین کی زندگی میں ہی کافور سلطنت کے جزو کل پر حاوی ہو گیا تھا۔ اب اعلانیہ حکومت قبضہ اختیار میں آ گئی۔ 2 بڑے شہزادے قید میں اندھے کروا دیے، تیسرے کو قتل کرانے کے لیے چند خونی تیار کیے، مگر شہزادے نے ان سے ایسی پر اثر تقریر کی کہ وہ پگھل گئے اور پھر غالباً انہیں ملک نائب کی سیاست سے بچنے کی صورت یہی نظر آئی کہ اس کی خوابگاہ میں جا کر خود اسے قتل کر دیا۔ یہی تیسرا شہزادہ قطب الدین مبارک کے نام سے محرم 717 ہجری میں وارث سلطنت بنا۔ نئے بادشاہ نے باپ کی دولت بے دریغ لٹائی۔ چونکہ خود قیدی رہا تھا، قیدیوں سے خاص ہمدردی تھی۔ تخت نشین ہو کر پہلا کام یہ کیا کہ تقریباً 70,000 قیدی جو علاء الدین کے جدید قوانین کی خلاف ورزی کے سبب گرفتار بلا تھے، ایک قلم آزاد کیے۔ سرکاری نرخ اور متعلقہ ضوابط کی تنسیق کا حکم دیا۔ اگرچہ قیمتیں بہت چڑھ گئیں مگر اہل بازار بہت خوش ہوئے۔ راجپوتانہ اور مالوا پر مسلمانوں کا قبضہ پورا جم گیا تھا، البتہ گجرات میں شورش برپا تھی، اسے عین الملک نے فروغ کیا۔ پھر بادشاہ کے خسر ظفر خان کی صوبے داری میں مفسدوں کا قرار واقع استحصال ہو گیا۔ دکن میں رام دیو کی جگہ اس کا داماد ہرپال راجہ ہوا تھا۔ اس نے سارے مہاراشٹر میں بغاوت کی آگ بھڑکائی اور چند سرحدی قلعوں کو بادشاہی پاسبانوں سے چھین لیا۔ ان مرہٹہ باغیوں کی سرکوبی کے لیے خود بادشاہ مہم لے کر دکن گیا۔ شاہی لشکر کا مقابلہ کرنے کی باغیوں میں ہمت نہ تھی۔ ہرپال سمیت سب گرفتار ہو کر مارے گئے۔ دیوگری کی ریاست اقتائے شاہی میں ضم کر لی گئی۔ مہاراشٹر میں جا بجا نئی چھاؤنیاں قائم ہوئیں۔ قلعہ دیوگری دکن کے مسلمان صوبے دار کا مرکز قرار پایا۔ سب ہیڈنگ، انقلاب حکومت۔ دکن سے واپسی میں بادشاہ کے ایک رشتہ دار اسد الدین نے اسے مارنے کی کوشش کی۔ یہ راز کھل گیا۔ اسد کے ساتھ کئی بے گناہ سردار بادشاہ کے غصے کا شکار ہوئے۔ اسی ضمن میں 3 بھائیوں کی جو بصارت سے محروم کر کے گوالیار میں قید تھے اس نے قتل کرا دیا۔ پھر بے غل و غش عیاشی سے عقل و اخلاق بگڑتے چلے گئے۔ ایک نو مسلم غلام خسرو خان کی محبت نے ایسا اندھا کیا کہ نیک و بد میں کوئی تمیز نہ رہی۔ بڑے بڑے امیر ذلیل و خوار اور خسرو خان سلطان اور سلطنت دونوں کا مختار کار بن گیا۔ پھر اسی بے وفا غلام نے اپنے برادری ہم قوموں کی جمعیت تیار کی اور مست و لا عقل بادشاہ کو قتل کرا دیا۔ 2-4 مسلمان امیر جن کی قطب الدین مبارک شاہ نے آبرو ریزی کی تھی سازش میں شریک تھے، چند دھوکے سے حراست میں لے لیے گئے۔ بعض عہدے اور دولت کے لالچ میں اور بعض اصلاح حال سے مایوس ہو کر خسرو خاں کے ساتھ ہو گئے
اور اس نے سلطان ناصر الدین کے نام سے اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ لوگوں کے دل گواہی دیتے تھے کہ یہ چند روز کی بہار ہے، تاہم خسرو خان کو اتنی فرصت ضرور مل گئی کہ اس نے خلجی خاندان کے افراد کو چن چن کر قتل کر دیا۔ محلات شاہی میں خون کی ندیاں بہائیں، اہل حرم کی بے حرمتی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، اور شہر والوں پر ایسے ظلم و ستم کیے جن کی تفصیل نہ گفتہ بے ہے، مگر یاد رکھنے کے لائق یہ بات ہے کہ اہل دہلی کے لیے یہ وحشیانہ حرکات بالکل نئی نہ تھیں۔ علاؤالدین جوش غضب میں اور اس کا جانشین مستی و مدہوشی میں اسی قسم کے ظالمانہ اور شرمناک افعال کا تماشا دکھا چکے تھے۔ البتہ پہلے یہ بدعنوانیاں اکیلا بادشاہ کرتا تھا اور اس کی داد و دہش یا جنگی کارناموں سے بدنامی کی سیاہی دھلتی رہتی تھی۔ اب خسرو خان کی برادری کا ہر فرد فرعون بے سامان بن گیا اور ان کی وحشیانہ جہالت اور کابوچی پن سے نفرت و غم میں اور زیادہ تلخی پیدا ہو گئی۔ خسرو خان کو سب سے زیادہ خطرہ پاکستان کے صوبے دار غازی ملک تغلق سے تھا، جس کی شجاعت اور کامیاب سپہ سالاری کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ خاندان شاہی کی دہلی میں تباہی سن کر اسے سخت صدمہ ہوا، لیکن اس کا فرزند فخر الدین جونا، جو آگے چل کر سلطان محمد تغلق کے لقب سے بادشاہ بنا، ان دنوں پایا تخت میں تھا۔ اسے گزند پہنچ جانے کے خوف سے غازی ملک چند روز تک کوئی جنگی کارروائی نہ کر سکا۔ بارے ایک شام کو جونا دہلی سے چھپ کر صحیح سلامت سرستی پہنچ گیا، جہاں اس کے باپ کا فوجی دستہ قلعے میں متعین تھا۔ یہ سنتے ہی تغلق نے دوسرے امیروں اور صوبے داروں کے پاس ہر کارے دوڑائے کہ غدار خسرو خان سے اپنے ولی نعمت کا انتقام لینے میں تعاون کریں۔ آخری لڑائی پائے تخت کے قریب لہراوت کے میدان میں لڑی گئی، جہاں آج کل نئی دہلی بنی ہے۔ خسرو کی کثرت تعداد اور ساز و سامان کی افراد تغلق کی شجاعت و کاروانی پر غالب نہ آ سکی۔ ہزاروں پرواری مارے گئے اور جو بھاگے انہیں ہر جگہ لوگوں نے پکڑ پکڑ کر قتل کیا۔ خسرو خان چھپتا پھرتا تھا، آخر بھوک و پیاس سے مجبور ہو کر ایک مالی کی جھونپڑی میں پناہ لی اور اسے اپنی انگوٹھی بیچنے کو دی۔ جوہری نے مالی پر شبہ کیا۔ کوتوالی کے جاسوس تلاش میں پھر رہے تھے، فوراً موقع پر پہنچ گئے۔ بادشاہ کش خسرو پکڑا گیا اور تشہیر و تذلیل کے بعد قتل کیا گیا۔ سب ہیڈنگ: علاؤالدین کے کارناموں پر سرسری نظر۔ سلطان علاؤالدین کے آخری ایام اور موت۔ سلطان علاؤالدین خلجی کے دور اقتدار کے آخری ایام میں ہر کمال زوالے کے مصادق سلطان کا خورشید اقبال ڈھلنے لگا۔ گو وسیع مملکت میں بظاہر امن و امان تھا اور نظام حکومت کی مشین خوش اسلوبی سے چل رہی تھی، لیکن اس میں انحطاط اور زوال کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ سلطان کی مشکلات اور مصائب میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے بیٹے فسق و فجور میں پڑ گئے، اس کی عقل پر بھی قدرت نے پردہ ڈال دیا۔ اس نے اپنے تمام پرانے اور کار آزمودہ مشیروں اور وزیروں کو علیحدہ کر دیا۔ ان کی جگہ جو مشیر مقرر کیے گئے وہ نااہل ثابت ہوئے۔ ان میں مملکت کا نظم و نسق سنبھالنے کی اہلیت نہ تھی۔ اس سے سلطنت کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ان حالات کی اصلاح کے لیے ارسطو اور بزر جمر جیسے مشیران کار کی ضرورت تھی، لیکن وہ اسے میسر نہ آئے۔ اسی اثنا میں بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کا انکشاف ہوا۔ دہلی میں 20-30 ہزار نو مسلم منگول خاندان آباد تھے۔ علاؤالدین نے ان کے ذرائع آمدنی مسدود کر دیے، جن کی وجہ سے وہ بھوکے مرنے لگے۔ آخر ان میں سے بعض نے بادشاہ کو قتل کر کے اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی ٹھان لی، لیکن حکومت کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ اس پر علاؤالدین نے حکم دیا کہ تمام منگولوں کو جو اس کی مملکت میں آباد ہیں بیک وقت قتل کر دیا جائے اور ان میں سے کوئی زندہ و سلامت نہ رہے۔ چنانچہ 20-30 ہزار منگول قتل ہوئے اور ان کے بیوی بچوں کو خانہ بدر کر کے ان کے تمام گھر بار لوٹ لیے گئے۔ اسی اثنا میں علاؤالدین کو جلودر اسکا کا عارضہ ہو گیا اور اس میں سلطنت کا نظم و نسق چلانے کی ہمت نہ رہی۔ اس پر اس نے تمام اختیارات ملک کافور کو سونپ دیے، لیکن اس کا غلبہ خاندان الہی کی بربادی کا سبب بنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ملک کافور خود سریر آرائے سلطنت ہونے کے خواب دیکھتا تھا۔
اور سلطان کی بیماری کے ایام میں ہی وہ تخت کے تمام دعوے داروں کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا۔ علی خان گجرات کا صوبے دار اپنے دور کا مقتدر جرنیل ملکہ جہاں کا بھائی اور ولی عہد سلطنت خضر خان کا ماموں تھا۔ ملک کافور نے علاؤ الدین کو اس کے خلاف بہکایا کہ ملکہ جہاں خضر خان اور الف خان حضور کی جان کے دشمن ہیں اور انہوں نے سازش کی ہے کہ جہاں پناہ کو ختم کر کے خضر خان کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ علاؤ الدین بد دماغ تو تھا ہی، بیماری نے اسے اور چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اس نے یہ بات سچ مان لی، علاوہ ازیں وہ خود بھی اسی طرح برسر اقتدار آیا تھا، لہٰذا بہت جلد بدگمان ہو سکتا تھا کہ اس کا فرزند بھی کہیں محسن کش ثابت نہ ہو۔ اس بدگمانی کا نتیجہ یہ تھا کہ الف خان کو گجرات سے بلا کر مروا ڈالا۔ ولی عہد سلطنت خضر خان کو قید کر دیا گیا۔ اس سے چھوٹا شہزادہ شادی خان بھی حوالہ حبس ہوا اور ملکہ جہاں کو شاہی محلات سے نکال دیا گیا۔ ضیاء برنی لکھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی علاؤ الدین کے اقتدار کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اسی اثنا میں چتوڑ پر رانا ہمسیر دیو اور دیوگڑی پر رام دیو کے داماد ہرپال دیو نے قبضہ کر لیا۔ گجرات کو الف خان کے متعلقین نے دبا دیا۔ یہ خبریں سن کر علاؤ الدین بستر مرگ پر دانت پیستا تھا اور ملک کافور اپنی دھن میں مست تھا۔ آخر 7 شوال 716 ہجری بمطابق 23 دسمبر 1316 عیسوی بروز جمعرات 20 سال کی حکومت کے بعد وہ راہب ملک عدم ہوا۔ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ بیمار تو تھا ہی، اس کے انجام کو قریب تر لانے کا ذمہ دار ملک کافور تھا، جو زمام اقتدار خود سنبھالنے کا متمنی تھا۔ سلطان کو مسجد قوت الاسلام کے صحن میں جانب شمال دفن کیا گیا، جہاں اس کا چھوٹا سا مقبرہ اس کی بزرگی اور عظمت رفتہ کا اب تک نوحہ خواں ہے۔ سلطان علاؤ الدین کے سیاسی نظریے کا اندازہ اس گفتگو سے ہوتا ہے جو سلطان اور میر مغیث الدین قاضی بیانیہ کے درمیان ہوئی۔ ضیاء برنی نے اس گفتگو کو خوب مزے لے کر بیان کیا ہے۔ قاضی سلطان کی خشونت طبع سے واقف تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے سلطان کے تمام سوالات کا نہایت دیانت داری سے جواب دیا۔ قاضی نے سلطان کو بتایا کہ اس کی سزائیں شرعی معیار سے بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جو لاکھوں روپے سلطان کے محل میں خرچ ہوتے ہیں وہ شرعاً ناجائز ہیں اور بیت المال پر اس کا حق دوسرے مسلمانوں سے زیادہ نہیں ہے۔ ان جوابات پر اگرچہ سلطان کو طیش آیا، لیکن اس نے سلطان جابر کے روبرو سچی بات کہہ دینے والے مجاہد کا احترام کیا، اسے خلت عنایت کی اور کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں اور میرے اسلاف بھی مسلمان تھے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ مشروع اور نامشروع کیا ہے۔ میں وہی کرتا ہوں جس میں ملک کی بہتری دیکھتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ سلطان پیرو اسلام تھا، لیکن شریعت کے احکام سے ناواقف تھا اور امور سلطنت کو احکام شریعت کا پابند نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی سیاسی بصیرت بہت اچھی تھی اور اس کی رہنمائی میں وہ سیاسی گتھیاں سلجھاتا تھا۔ یہ درست ہے کہ سلطان نے بعض مجرموں کو ایسی سخت سزائیں دیں کہ ان جرائم پر شریعت اس قدر شدید سزاؤں کی اجازت نہیں دیتی۔ اس نے قاضیوں کے تقرر میں زہد و تقویٰ کی شرائط ملحوظ نہ رکھیں۔ اس کے برعکس ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی رائے ہے کہ اس کی پالیسی اور اس کی حکومت کے بنیادی ضوابط و قواعد میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو خلاف اسلام ہو۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کی شخصیت اور کردار کا مطالعہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ قرون وسطیٰ کی ایک زبردست شخصیت تھی۔ وہ بلند عزائم رکھتا تھا اور ان بلند عزائم کو عملی جامہ پہنانے کی قابلیت بھی اس میں تھی، اگرچہ وہ ان عزائم کے حصول میں ایسے ذرائع بھی استعمال کر لیتا تھا جنہیں صرف کوٹلیا یا مکیاولی ہی جائز قرار دے سکتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ اپنے چچا سلطان جلال الدین خلجی کی اجازت کے بغیر دیوگڑی پر حملہ کر کے بہت سی دولت حاصل نہ کرتا اور پھر اپنے محسن چچا اور اپنے خسر کو قتل کر کے صاحب تخت و تاج بننے کے بعد اس دولت سے لوگوں کے منہ بند نہ کرتا، تو ساس اور بیوی کے ہاتھوں اس کا مستقبل تاریک رہتا اور آج اوراق تاریخ میں اس کا نام تک نہ ملتا۔ اخلاق اگرچہ محسن کشی کی اجازت نہیں دیتا اور سلطان کے اس فعل پر ناپسندیدگی اور اعتراض کی انگلی رکھتا ہے، لیکن سیاست نے ایسی کئی خطائیں
ضرورت وقت کا تقاضا قرار دے کر معاف کی ہیں۔ مورخ اسے ظالم بتاتے ہیں، لیکن بغیر سختی کے وہ اپنے ماحول پر غالب نہیں آ سکتا تھا۔ سلطان آہنی عزائم اور مضبوط ارادے کا انسان تھا، اور جو کچھ وہ کرنا چاہتا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہ سکتی تھی۔ اگرچہ وہ خود مے خوار تھا، لیکن جب شراب بندی کے احکام نافذ ہوئے تو خود شراب خوری سے توبہ کی اور آلات شراب کو چکنا چور کر دیا۔ اس کی دیوگڑی کی مہم بھی اس کے عزم و استقلال کی غمازی کرتی ہے۔ سلطان علاء الدین کو تاریخ کے طالب علم عموماً فاتح کی حیثیت سے پہچانتے ہیں۔ وہ طبعی طور پر فتوحات کا شیدائی تھا۔ دکن اور گجرات میں اس کی ترک تازیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر طرح کی مشکلات پر قابو پا کر اور ہر نوع کی تکالیف کا مقابلہ کر کے دور دراز کی مہموں کو کامیاب بنانا علاء الدین ہی کا کام تھا۔ وہ ہندوستان کا پہلا حکمران ہے جو شمشیر زن فاتح کی حیثیت سے دکن میں گیا اور وہاں اسلامی ستوت کی بنیاد ڈالی۔ اس سلسلے میں سلطان کو ایک محتاط فاتح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مناسب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلے تمام شمالی ہند کو مسخر کر کے وہاں ایک مضبوط نظام حکومت قائم کرتا، علاوہ ازیں اس کی کوشش یہ ہوتی کہ وہاں اسلام کی تبلیغ ہو تاکہ حکومت کی ہمدرد جماعت میں اضافہ ہو۔ تمام شمالی ہند میں اسلامی اقتدار مسلم ہو جانے کے بعد دکن کا رخ کیا جاتا تو بہتر تھا، مگر سلطان نے تبلیغ اسلام تو کیا، الٹا 9 مسلم منگولوں کو تباہ کر دیا۔ سلطان علاء الدین خلجی کے عہد کی بہت سی خصوصیتیں ہیں۔ اول، اس کے عہد میں غلہ خورد و نوش کی تمام اشیاء اور سامان معیشت بہت سستا تھا۔ اگر بارش نہ بھی ہو تو بھی کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی تھی۔ دوم، سلطان کو دشمنوں پر بے شمار فتوحات حاصل ہوئیں۔ جہاں اس کی فوج جاتی تھی، فتح و نصرت اس کے قدم چومتی تھی۔ امراء اور آجگان ہند اس کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ سوم، اس نے سیاست اور تلوار کے زور سے منگول قوم کا کچومر نکال دیا۔ انہوں نے جہاں اس کا مقابلہ کیا، منہ کی کھائی۔ منگول اس کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے اور ہندوستان آنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اس نے ہندوستان کے لوگوں کو اس بلائے بے درمان سے نجات دلائی۔ چہارم، ہر چیز سستی تھی۔ معمولی آمدنی والا بھی بڑی فارغ البالی سے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان کو بے اندازہ اور مستقل فوج رکھنے کا موقع مل گیا، جس سے اس نے امراء کا زور توڑ دیا اور باغیوں کی سرکوبی اور منگولوں کے حملوں کا قصہ ماضی بنا دیا۔ پنجم، امراء سلطان کے مطیع و مفقود ہو گئے۔ رعایا مطمئن اور وفادار تھی۔ ہندوؤں کو سرتابی کی جرأت نہ ہوئی۔ ملک سے بغاوت کا نام اٹھ گیا اور ہر شخص سلطنت کی وفاداری کا دم بھرنے لگا۔ ششم، ملک میں بالکل امن و امان تھا۔ راہزنی اور قذاقی کا نام و نشان نہ رہا۔ خود چوری اور قذاقی پیشہ لوگ ایسے سیدھے ہوئے کہ وہ مسافروں کی حفاظت کرنے لگے۔ ہفتم، دکاندار بھی سیدھے ہو گئے۔ وہ گاہکوں کے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک کرتے تھے اور کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتے تھے۔ ہر چیز کی قیمت مقرر تھی۔ چور بازاری اور بے جا نفع اندوزی کا نام و نشان نہ تھا۔ ہر چیز نہایت دیانتداری سے خریدی اور فروخت کی جاتی تھی۔ ہشتم، اس کے عہد میں بے شمار عمارتیں یعنی محلات، قلعے، مساجد، مقابر اور حوض وغیرہ تعمیر ہوئے۔ ملک میں ہر فن کے ماہرین کی ایسی کثرت تھی کہ پہلے کسی عہد میں دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ تاہم اس بادشاہ کے عہد کے آخری حصے میں مسلمان عام طور پر راست باز اور صداقت شعار تھے۔ دیانت و امانت میں ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ پرہیزگاری اور خدا ترسی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح ہندو بھی مطمئن اور پرامن تھے اور بادشاہ کی متابعت کو اپنا فرض اولین سمجھتے تھے۔ تاہم سلطان خود بے علم اور ان پڑھ تھا، لیکن اس کے عہد میں علماء، حکماء اور صوفیاء کی اس قدر کثرت تھی کہ وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا۔ ہر قوم اور مذہب کے اساتذہ فن اور ہر علم کے ماہرین بکثرت پائے جاتے تھے، اور دہلی، رشک بغداد، غیرت مصر اور ہمسر بیت المقدس معلوم ہوتا تھا۔ ضیاء برنی نے 26 صفحات میں ان علماء، صلحاء، اولیاء اور حکماء کی فہرست دی ہے جنہوں نے سلطان علاء الدین کے عہد میں فروغ پایا۔